جب کسی انسان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو زندگی کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو چکا ہو کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہو، جو حلال و حرام کی تمیز کھو چکا ہو، جسے پرواہ نہ ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ انہیں باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ انہیں فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یا انہیں مہلت دیتا ہے؟ یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب انسان کا گناہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ پہلے اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ شاید یہ شخص خود لوٹ آئے، شاید وہ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے، شاید وہ اپنے اعمال پر غور کرے اور توبہ کر لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گنہگار لوگ بھی دنیا میں خوشحال نظر آتے ہیں، انہیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، ان کا کاروبار ترقی کر رہا ہوتا ہے، انہیں عزت مل رہی ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ان کے گناہوں کا کوئی اثر ہی نہیں، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت ہوتی ہے، جو اگر سمجھی نہ جائے تو خطرناک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن جب انسان اس مہلت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں پر ڈھیٹ ہو جاتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہو اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہ سچائی سن بھی نہیں سکتے، حق کو قبول بھی نہیں کر سکتے، اور ہدایت کی روشنی ان تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے لیے واپسی کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں اور وہ اندھیرے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انہیں بے وجہ پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، ان کے دلوں میں سکون باقی نہیں رہتا، ان کے چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، ان کے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ یہ سب در حقیقت ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے، اور اگر وہ نہیں سنبھلے تو تباہی ان کے قریب ہے۔ اور پھر بعض اوقات اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کتنے بادشاہ، کتنے ظالم حکمران، کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے افراد آخرکار تباہ و برباد ہو گئے۔ فرعون، نمرود، قارون، یہ سب وہ لوگ تھے جو گناہوں اور سرکشی میں انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے انہیں پہلے مہلت دی، مگر جب وہ باز نہ آئے تو انہیں دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ کے عذاب کی سب سے خطرناک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کی زبان میں سچائی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ اسے گناہوں کے نشے میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے انجام کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک دن اچانک اس پر وہ وقت آ جاتا ہے جس کا اسے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، وہ چاہتا ہے کہ انسان سنبھل جائے، وہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ جتنے گناہ بھی کر لے، اللہ کے پاس آئے مگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اگر تمہیں لگے کہ تم گناہوں میں ڈوب چکے ہو، اگر تمہیں محسوس ہو کہ تم اللہ سے دور ہو چکے ہو، تو فوراً پلٹ آؤ، کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک سچی توبہ، یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں اور تمہاری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا سکتی ہیں۔